السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین کرام، میرے عزیز ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، آج کے اس بیان میں آپ حضرات کے سامنے غیبت یعنی بیک بائٹنگ کے بارے میں کچھ ضروری باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ میری ان باتوں کو بہت ہی دھیان کے ساتھ سنیں گے اور پھر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے دوستو، غیبت ایک سنگین گناہ ہے، اٹ از اے میجر سن، لیکن یہ گناہ آج بہت ہی عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہمارے سماج اور ہمارے سوسائٹی میں یہ گناہ بہت عام ہو رہا ہے۔ ہمارے کوئی بھی میٹنگ، کوئی بھی سیٹنگ غیبت سے خالی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر دو آدمی ایک جگہ جمع ہو کر باتیں کر رہا ہے تو وہاں بھی غیبت شروع ہو جاتی ہے۔ میرے دوستو، غیبت کیا ہے؟ غیبت کہا جاتا ہے کسی کی عدم موجودگی میں اس کی برائی بیان کی جائے، ٹو اسپیک ill of somebody in his absence، یعنی ایک آدمی کے اندر کوئی عیب ہے، کوئی برائی ہے، اور وہ عیب یا برائی کو اس کے غیر موجودگی میں دوسرے کے سامنے بیان کیے جائے، اسی کا نام غیبت ہے۔ میرے دوستو، غیبت کرنا اسلام میں حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ قرآن کریم اور احادیث نبویہ کے اندر غیبت کی بہت سارے برائیاں بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، یعنی اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا ہے کہ کسی کی برائی علانیہ زبان پر لائی جائے، الا یہ کہ کسی پر ظلم ہو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی کسی کے برائی بیان کرنے کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ ہاں، اگر کسی کے اوپر کوئی ظلم کر رہا ہے تو ظلم کی شکایت کی جا سکتی ہے۔ دوسرے آیات کے اندر اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ میرے دوستو، اس آیات کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے بھائی کی غیبت نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے آپ ایک آدمی، اگر کوئی آدمی اپنے بھائی کی غیبت کر رہا ہے تو یہ گویا کہ وہ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ میرے دوستو، یہ کتنے ناپسندیدہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اس بات کو ہم پسند نہیں کریں گے کہ ہم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائیں، لیکن یہ غیبت کرنا، یہ اپنے خود کے مرے ہوئے مردے بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی، یہ اتنے سارے برائیاں بیان کرنے کے باوجود بھی آج یہ گناہ ہمارے اندر بہت ہی عام ہو رہا ہے۔ میرے دوستو، احادیث نبویہ کے اندر بھی غیبت کی بہت سارے برائیاں بیان کیے گئے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شرار عباد اللہ المشاؤون بالنمیمہ، اللہ کے بندوں میں بدترین بندہ وہ ہے جو لوگوں کے عیب، لوگوں کی برائیاں دوسروں کے سامنے بیان کرتا پھرتا ہے۔ میرے دوستو، اس لیے یہ ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ ہم اس گناہ سے بچیں، اس سے پرہیز کریں تاکہ یہ گناہ کبیرہ سے ہم بچ جائیں۔ میرے دوستو، یہ گناہ، یہ غیبت کرنا، یہ غیبت کرنے سے ہر طرف کی دنیاوی اخروی نقصان ہوتے ہیں۔ دنیاوی نقصان تو یہ ہے، غیبت کرنے سے لوگوں کے اندر عداوت، دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ غیبت کرنے سے سماج اور سوسائٹی میں جو محبت ہے وہ محبت نفرت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور غیبت کے نقصان یہ بھی ہے کہ غیبت کرنے والے کی عزت لوگوں کے نظر سے ختم ہو جاتی ہے۔ میرے دوستو، یہ تو غیبت کے دنیاوی نقصان ہے، اور اخروی بھی بہت سارے نقصانات ہیں۔ غیبت کرنے والے کو
قبر میں عذاب دیا جائے گا، اس لیے کہ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو قبر کے قریب سے گزر رہے تھے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور یہ عذاب کوئی خاص بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں دیا جا رہا ہے، ان میں سے ایک کو اس لیے عذاب دیا جا رہا ہے کہ وہ غیبت کرتا تھا اور دوسرا آدمی پیشاب سے نہیں بچتا تھا۔ میرے دوستو، اگر ہم غیبت کریں گے تو غیبت کرنے کی وجہ سے ہمیں قبر میں عذاب دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حفاظت کرے۔ غیبت کرنے سے، غیبت کرنے والے کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، رسول کی لعنت ہے، فرشتے کی لعنت ہے۔ میرے دوستو، اس کے علاوہ اگر کوئی ہم میں سے کوئی کسی دوسرے بھائی کی ہم غیبت کرتے ہیں تو غیبت کرنے والے کو معافی اس وقت تک نہیں ہوتا ہے جب تک کہ جس کی غیبت کیا اس نے معاف نہیں کیا۔ یعنی اگر ہم کسی کی غیبت کریں اور غیبت کرنے کے بعد اگر ہم ڈائریکٹ اللہ کے ہاں توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ غیبت حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر ہم غیبت کرتے ہیں تو سب سے پہلے اگر آپ اس گناہ کو معاف کرانا چاہتے ہیں، توبہ کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ جس کی غیبت کیا اس کے پاس جانا چاہیے اور اس سے پہلے معافی طلب کرے۔ اگر وہ معاف کر دیتا ہے تو پھر آپ اللہ سے توبہ کریں، امید ہے کہ اللہ معاف کر دیں گے۔ میرے دوستو، اس کے علاوہ اور بہت سارے برائیاں، بہت سارے نقصانات غیبت کے ہیں، لیکن یہ اتنے سارے نقصانات، اتنے بڑے گناہ ہونے کے باوجود ہم اس سے بچنے کی فکر نہیں کرتے ہیں۔ میرے دوستو، اس غیبت کی وجہ سے ہمارے سماج اور سوسائٹی میں دشمنی، عداوت پیدا ہو رہے ہیں، حسد، جلن پیدا ہو رہے ہیں۔ ہمارے اندر ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس گناہ سے پرہیز کریں، ہم اپنے کو اس سے بچا کے رکھیں، اور جو لوگ اس گناہ کے اندر ملوث ہے ان کو بھی ان سے باز رکھنے کی کوشش کریں۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سنگین گناہ سے ہمیں بچائے، ہمیں دنیاوی اور اخروی سعادتوں سے نوازے۔ میں انہی چند باتوں کے ساتھ میری تقریر ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔